بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے اس انسان کو اپنی خاص قدرت سے پیدا فرمایا اور اس کے اندر وہ قوتیں، استعدادیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں جو اور کسی مخلوق کے اندر نہیں رکھی، اور اس کو اللہ پاک نے ہمیشہ باقی رکھا۔ مختلف دوروں سے یہ گزرتا ہے، جیسے ہم کچھ دور گزر چکے ہیں، عالم ارواح میں تھے، ماں کے پیٹ میں جسم کے ساتھ روح جمع ہو گئی، پھر دنیا میں آ گئے، اس کے بعد قبر ہے، برزخ ہے، میدان معاشر ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے فیصلے، اور اس کو ہمیشہ باقی رکھا جائے۔ شروع سے نہیں ہے لیکن باقی ہمیشہ رکھا جائے۔ اس وقت بھی کوئی روحیں عالم ارواح میں ہیں اور کچھ یہاں سے جا چکے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد آدم علیہ السلام سے لے کر بہت بڑی تعداد یہاں سے جا چکی ہے۔ اس وقت ہم یہاں موجود نظر آ رہے ہیں، تھوڑے عرصے میں ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوں گے، وہ بھی گزر جائیں گے۔ یہ جو اس وقت موجودہ دور ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، اس دور اور آنے والے تمام دور، ان کا دار و مدار اس پر رکھا۔ یہاں بھی اس کے حالات بن جائیں، آنے والے دوروں میں بھی اس کے حالات بن جائیں، دار و مدار اس دور پر رکھا ہے اور اس کے استعمال پر رکھا ہے۔ یہ اپنے آپ کو کیسے استعمال کرتا ہے، اور استعمال اس کا، اس بارے میں اللہ نے اس کو کچھ ہلکا سا اختیار دے رکھا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے استعمال کرے۔ مکمل اختیار نہیں دیا ہے کہ جو چاہے وہی ہوگا۔ یہ بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، بوڑھا ہو کے رہتا ہے، بیمار ہونا نہیں چاہتا، بیمار ہو جاتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، موت آ جاتی ہے اس میں۔ کچھ ہلکا سا اختیار دیا ہے، پورا اختیار نہیں دیا۔ اتنا اختیار اس کو دیا ہے کہ نیکی اور برائی، اس میں سے کس کو یہ اختیار کرتا ہے؟ نیکی کو اختیار کرتا ہے یا برائی کو اختیار کرتا ہے؟ ہر موقع پر یہ چیز اس کے سامنے آتی ہے۔ نگاہ دی ہے، اب نگاہ کو استعمال کیسے کریں؟ اسے ہاتھ پاؤں دیے، ان کو استعمال کیسے کریں؟
زبان اس کو اللہ پاک نے عطا کی، اس کو کیسے استعمال کرے، کان یہ دیے ہیں کیسے استعمال کرے۔ مجبور نہیں بنایا اس کو، نہ مکمل اختیار دیا ہے، نہ اس کو بالکل مجبور کر دیا۔ اگر سامنے کوئی نیکی آتی ہے اس کو اختیار کر لے، اس کو بھی اختیار، اور اس سے بچ جائے اختیار ہے، اور اگر وہ گناہ آیا ہے اس سے بچ گیا اس کا اختیار، گناہ کو کر لیا اس کا اختیار۔ دار و مدار اس پر رکھا ہے کہ یہ اپنے اختیار کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ ہاتھ دیا ہے، اب ایک یہ ہے کہ یتیم بچے کے سر پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ پھیرے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو مار کر اس کے منہ سے بھی لقمہ نکال لے، اختیار نہیں۔ نگاہ ناجائز چیز آئی اس کے سامنے تو اس کو جھکا لے، اور یہ بھی کہ اس کو دیکھتا رہے، اختیار دیا ہے اس کو، تو اس اختیار پر ہے دار و مدار۔ زندگیاں جو گزر رہی ہیں عمومی طور پر دو انداز چل رہے ہیں، کہ اپنے ایک یہ ہے کہ اختیار کو اللہ کی چاہت پر استعمال کرنا، ایک یہ ہے کہ اپنے اس اختیار کو اپنی چاہت پر استعمال کرنا۔ اپنی چاہت پر استعمال کرے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کامیاب ہو جائے گا، جو یہ چاہے گا وہ ہوگا۔ ایک تو جو یہ چاہے اس کا ملنا ضروری نہیں ہے کہ وہ مل کے رہے گا، اور اگر وہ ملا بھی تو اس سے فائدہ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی فائدہ اٹھایا تو زیادہ سے زیادہ موت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے بعد فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اپنی چاہت کا رخ اختیار کیا یہ، اور یہ سمجھتا ہے کہ جو اس وقت میرے سامنے حال آیا ہے، اگر اچھا حال آیا ہے تو یہ باقی رہے، اور اگر برا حال آیا ہے تو یہ دور ہو جائے۔ اس کے لیے اپنی چاہت کو یہ استعمال کر رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک حال آتا ہے اس پر موت کا، اب یہ بچنا چاہتا ہے لیکن اس سے بچ نہیں سکتا، پوری کوشش کرتا ہے، یہ بھی کوشش کر رہا ہے، اس کے تعلق والے بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بچ نہیں سکتا۔ اور حالات صرف اس زندگی میں نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ لگا ہوا ہے۔ زندگی ختم، حالات ختم، یہ بات نہیں، حالات اس پر ختم نہیں ہوں گے، حالات پہلے سے بڑھ کر آ جاتے ہیں۔ موت حالات کے خاتمے کا نام نہیں، بلکہ موت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام، انتقال ہو گیا اس کا، یہاں سے چلا گیا آگے دوسرے دار میں چلا گیا، دار آخرت، ادھر اب یہ منتقل ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جس پر موت واقع ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، کہ ہر آدمی کی موت پر اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اب وہاں کے حالات یہاں کے اختیار کے استعمال کے مطابق ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے استعمال کیا۔ اگر صحیح استعمال کیا ہے تو حالات بڑھ کر خوشیوں کے اس کے اوپر آتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ غلط استعمال کیا ہے تو حالات پریشانیاں اور مصیبتوں کے پہلے سے بڑھ کر اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ موت حالات کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ حالات بڑھ کے آ جاتے ہیں۔ اب یہ اپنے آپ کو کیسے استعمال کرے، ایک یہ ہے کہ اپنی چاہت پر استعمال کرے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو، ایک یہ ہے کہ خالق اور مالک جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے اور یہ قوتیں اور صلاحیتیں اور یہ چیزیں دی ہیں، ان کی چاہت پر استعمال کرے۔ اور دنیا میں تو یہی اس کی طرز زندگی ہے کہ دیکھتا ہے جو کوئی چیز بناتا ہے
وہ بنانے والا جو اصول ترتیب استعمال بتاتا ہے اسی کے مطابق استعمال کرتا ہے، اپنی مرضی کے بیچ میں دخل نہیں دیتا۔ یہ مشین کسی نے بنائی ہے تو وہ ہدایات اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ کوئی نازک ہو تو کوئی آدمی بھی ساتھ بھیج دیتے ہیں، وہ بھی ساتھ سکھا دیتا ہے کہ اس کو اسے استعمال کیا جائے۔ تو جیسے بنانے والے نے بتایا ہے اس کے کہنے کے مطابق استعمال کرتا ہے، اپنی مرضی کے بیچ میں ذرا بھی دخل نہیں دیتا ہے، چاہے اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہو، اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا ہو، دوسرے طریقوں میں یہ بڑا ماہر ہو، لیکن اس وقت تو اس کی مانے گا جس نے اس مشین کو بنایا، اپنی مرضی کا دخل نہیں دے گا، ورنہ جانی بھی نقصان مالی بھی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ذات، اس کو بھی کسی نے بنایا ہے، خود نہیں بنایا، ایک ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ 3 اندھیروں میں ایک ترتیب کے ساتھ اس کو بنایا ہے، اور ایسی خوبصورت شکل میں کہ اس سے بہتر یہ ہو نہیں سکتا۔ آنکھیں کہاں رکھنی، زبان کہاں رکھنی، کان کہاں رکھنے، دل کہاں رکھنا ہے، ہاتھ پاؤں کہاں اور کیسے رکھنے، بڑی ایک خوبصورت ترتیب ہے، مناسب جگہ پر، اور آپس میں بھی ایک تناسب ہے، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ لمبا کر دیا ایک چھوٹا کر دیا، ایک ٹانگ لمبی کر دی ایک چھوٹی کر دی، بہت اچھے انداز کے ساتھ اس کو پیدا فرمایا، اور اس کے ارواز کا استعمال بھی اس کو بتایا کہ یہ تمہیں اعداد دیے ہیں، یہ پرزے تمہیں دیے ہیں، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اتنا انتظام فرمایا جس کی حد کوئی نہیں، کہ کہیں یہ انسان غفلت میں اپنے آپ کو غلط استعمال نہ کر لے، کہیں اپنی چاہت پر ماحول سے متاثر ہو کر نہ استعمال کر لے، ہر وقت اس بات کو سامنے رکھے کہ پیدا کرنے والے نے استعمال کا کیا طریقہ بتایا، پھر تو یہ ٹھیک چلے گا، اور اس کے صحیح استعمال کی وجہ سے یہ خود بھی ٹھیک رہتا ہے، اس کے حالات ٹھیک رہتے ہیں، اس کے خاندان کے حالات ٹھیک رہتے ہیں، اس کے علاقے کے حالات ٹھیک رہتے ہیں، پورے عالم کے حالات ٹھیک رہتے ہیں، یہاں کے بھی حالات، موت کا وقت، اس وقت بھی حالات بڑے اچھے ہوتے ہیں، قبر میں اس سے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، پھر میدان معاشر میں اس سے زیادہ اچھے، اور خدا نہ خواستہ اگر غلط استعمال کیا اس نے تو اس کا اثر خود اس کی ذات پر بھی، اس کے اعضاء و جوارح پر بھی، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، چہرے پر رونق ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اعمال میں اس کی برکت نہیں رہتی، ہر طرف سے پریشانیوں سے اس کو، وہ پریشانیاں اس کو گھیر لیتی، یہاں کی زندگی بھی اس کی تنگ کر لی جاتی ہے، اپنے حالات بھی، اپنے خاندان کے بھی اور علاقے کے بھی، پورے عالم کے حالات پر اس کے غلط استعمال کا اثر پڑتا ہے۔ صرف یہاں پر نہیں، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، میدان محشر، اور ہمیشہ ہمیشہ اس غلط استعمال پر اس کے حالات کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس انسان کا مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ جی کوئی نہیں جیسے مرضی یہ کر لے، اسے تو اس کو اختیار دیا ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے اس کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے،
اس کے پاس امانت ہے، جان ہے، مال ہے، اعضاء و جوارے ہیں، جو نعمت ہے اس کے پاس وہ امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی۔ یہ نہیں کہ جو مرضی کرے، بیکار ہے، کوئی نہیں جی کام ہے اس کا، کہ جی گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، ایسے ہی نہیں گزارنے کے لیے آیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا اور یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ یہ دونوں سمجھیں غلط۔ بیکار پیدا نہیں کیا، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ نہیں کہ کہیں لوٹ کر نہیں جانا، لوٹ کر جانا ہے ہم سب نے اللہ کے پاس۔ جس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اپنی ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ وَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کان، آنکھ، دل، ہر ایک کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی کہ یہ جو ہم نے تمہیں آزاد دیے، دل دیا، کان، آنکھ دی ہے، ان کو استعمال کیسے کیا؟ یہ نہیں کہ یہ کہ میرے اپنے، آنکھ میری ہے، کان میرے ہیں، دل میرا ہے، جیسے مرضی ہے استعمال کروں، اس کے نہیں ہے۔ اس کے پاس امانت ہے، اللہ نے دیے ہیں اس کو۔ اگر ہے تو دو چار اور دل لے آئے، دو چار اور آنکھیں لے آئے کہیں سے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے عطا کیے ہیں، تو جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں ان کا استعمال کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا کہ کیسے استعمال کریں۔ اس کے لیے اتنے انتظامات فرمائے ہیں جس کی حد کوئی نہیں۔ عالم ارواح میں اس سے پوچھ لیا، الست بربکم قالوا بلا، اللہ پاک نے پوچھ لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ اقرار کرا لیا اس بات کے لیے کہ آگے جا کے کس کو دیکھ کے چلنا ہے، اپنا تعارف کرا دیا کہ رب کو دیکھ کر چلنا ہے، جو مالک ہیں، جو تربیت کرنے والے ہیں، اس کی ضرورتوں کو جانتے ہیں اور پورا کرتے ہیں، صرف اس کی ضرورتوں کو نہیں بلکہ تمام مخلوق کی ضرورتوں کو وہ جانتے بھی ہیں اور پورا بھی فرما رہے ہیں۔ یہ بیچارہ تو اپنی ضرورتوں کو جانتا بھی نہیں ہے، اس کے سامنے تو دو چار ضرورتیں دی، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، مکان ہے، سواری ہے، شادی بیاہ ہے، چند ایک ضرورتیں سامنے رکھ کر اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگا رہا ہے۔ اندر کا کیا نظام ہے، پھیپھڑے اس کے کیا کیسے چل رہے ہیں، دل کی حرکت اور دل کی رگیں اور دماغ کی باریک رگیں وہ کیا ہے، ان کے اندر کوئی رکاوٹ تو نہیں آ گئی، ٹھیک چل رہی ہیں۔ پورا ایک اللہ کا نظام ہے جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی ایک ضرورت ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ ساری ضرورتیں اس کی پورا فرما رہے ہیں اور اپنی قدرت سے پوری فرما رہے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے وہ۔ اس میں فلاں نظام ہوگا تو پھر یہ اس کے دل کی ضرورتیں، دماغ اور پھیپھڑوں اور گردوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی، وہ اپنی قدرت سے ساری اس کی ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ تو پہلے تعارف کرا دیا کہ رب وہ ذات ہے۔ کوئی مسئلہ آیا سامنے تو پہلے اپنے رب کو دیکھنا، وہ کیا چاہتے ہیں، اگر ان کے حکم کو پورا کر لیا کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اور جب دنیا میں آ گیا، ماں کے پیٹ میں اس کے جسم اور روح دونوں جمع ہو گئی، دنیا میں آ گیا، اس کو بھیجا ہی ہے فطرت اسلام پر کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ۔ فطرت کیا؟
اس دین حق کو قبول کرنے کی قوت اور استعداد اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، جس دین حق پر چل کر یہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکتے کہ جو اس کے استعمال کے لیے دین حق اتارا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے استعمال کرے، اس کے سامنے ایک دین ہے، نظام عمل ہے، ایک پورا نظام حیات ہے اس کے سامنے کہ اس نے اپنے دماغ کو اور دل کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے عقائد کیا ہوں، اور عبادات ہیں وہ کیسے کرے، معاملات ہیں آپس کے وہ کیسے اس کے ٹھیک ہو جائیں، ایسے ہی اس کے اوپر قضا ہے، فیصلے ہیں، حدود ہیں، یہ ان کے اندر کیسے چلے، آداب اور اخلاق ہیں اس کے سامنے، یہ اپنی زندگی کو کیسے گزارے، پورا ایک نظام اتارا۔ تو وہ جانتے ہیں کہ ان چیزوں میں اس نے کیسے چلنا ہے، اور وہ نظام پھر اللہ نے اتارا اور اس کی استعداد اس کے اندر رکھی ہوئی۔ کوئی حکم ایسا نہیں اتارا جو کرنے کا ہو یہ انسان کر نہ سکے، اور کوئی ایسی چیز جس سے منع کیا ہے ایسی نہیں ہے کہ جس سے یہ رک نہ سکے۔ کرنے کے کام وہ دیے ہیں جن کو کر سکتا ہے، منع کیا جن کاموں سے ان سے یہ رک سکتا ہے۔ جی رک نہیں سکتے، جی مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے اس کی، مجبوری ہے کوئی، یہ چیزیں وہ عطا کی ہیں جو یہ کر سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی ایسے امر کو اس کو مکلف ہی نہیں کیا، ایسی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ڈالی کہ وہ کر نہ سکے۔ کرنے کے کام کر سکتا ہے، جن سے منع کیا جائے ان سے رک سکتا ہے۔ یہ قوت اور استعداد اس کے ساتھ دنیا میں آیا، ہر بچے اس کے ساتھ آتا ہے۔ یہ اس کے استعمال ہونے کی کہ اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس میں آگے جب سمجھ اور شعور اس کو نصیب ہوتا ہے، اپنی سمجھ اور شعور کو صحیح استعمال کرے تو کائنات کا ہر ذرہ اس کی راہبری کر رہا ہے کہ ہوش سے چلنا، غفلت سے نہ چلنا، خالق اور مالک کو پہچاننا، اور وہ ہر ذرہ خالق اور مالک کی معرفت اور پہچان کا ذریعہ ہے اس کے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ علی انہ هو الواحد، ہر چیز کے اندر اللہ نے نشانی رکھی ہے، وہ انسان کی راہبری کر رہی ہے ہر چیز کہ خالق اور مالک اکیلے اللہ ہے۔ ہر کیائی کے سمیع رعیت وحدہ لا شریک لہ کو، جو بھی گھاس کا تنکا زمین سے نکل رہا ہے، اگ رہا ہے، وہ اس انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ خالق اور مالک صرف ایک اکیلے اللہ ہے۔ اتنا انتظام کیا، لیکن یہ سمجھ کب آئے گی؟ اپنی سمجھ کو صحیح استعمال کر، غفلت کے ساتھ نہ چلے۔ ہر چیز دعوت دے رہی ہے، سورج اس کو دعوت دے رہا ہے، چاند اس کو دعوت دے رہا ہے، آسمان اور زمین، درخت اور ایک ایک پتا اور پتے کے اندر جو اس کے ریشے ہیں، وہ ہر چیز اس کو دعوت دے رہی ہے کہ خالق اور مالک صرف ایک اکیلے اللہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، دیکھا ایک آدمی 2 بیلوں سے کام لے رہا ہے، ایک بیل چلتے چلتے رک گیا، دوسرا کام کر رہا ہے، ایوان ہے کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا کام میں ہے، تو فرمانے لگے یہ جو کھڑا ہو گیا ہے یہ کام کرانے والا ہے، اس کو ڈنڈا مارے گا تاکہ یہ چلے، اور جو چل رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہے گا، وہ تو کام میں لگا ہوا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے اس انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ جو انسان آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا،
یہاں بھی اور آخرت میں بھی. جو آخرت کی تیاری سے رک گیا، کھڑا ہو گیا، کوئی اور رخ کر لیا اس نے، یہاں بھی ڈنڈے پڑیں گے اور آخرت میں بھی یہی آ گئے کہ ہر چیز اس کے لیے عبرت ہی عبرت ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. کہ ان چوپایوں کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے. وہ کیا سبق حاصل کرنا ہے ان سے؟ فرمایا ان چوپایوں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں جو خالص ہے، کہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ خون کی اور گوبر کی نہیں ہے، ان کے درمیان سے، لیکن کسی ایک کی بھی ملاوٹ نہیں کہ رنگ سرخ ہو گیا، اس کا بدبو آ رہی ہے. خالص ان دونوں چیزوں سے صاف ہے اور پینے والوں کے حلق میں آسانی سے اتر جاتا ہے. اب حلق میں آسانی سے اتر جانا، اس کے اندر بھی عبرت ہے. اس کو پیدا کرنا دودھ کو، اس کے اندر بھی عبرت ہے. ہر چیز ایسی ہے کہ اس کے اندر سامان عبرت ہے. ایک تو ایک استعمال کر رہا ہے عرصے سے، مختلف چیزیں اس سے بنا رہا ہے، آیا سبق بھی حاصل کیا ہے کہ نہیں اس سے؟ اللہ پاک تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں عبرت ہے تمہارے لیے، کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. ایسی طاقت اور قدرت والی ذات ہے کہ گائے بھینس وغیرہ تو چارہ کھا رہی ہے اور اللہ پاک اس سے دودھ بنا رہے ہیں، اور اس گائے بھینس کو بھی نہیں پتا کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ آگے یہ انسان اس کو استعمال کر رہا ہے کہ کیا کیا فائدے ہیں اس کے اندر، اس کو بھی کوئی پتہ نہیں. وہ خالق اور مالک جانتے ہیں، اور وہ سارا نظام پیدا کر رکھا ہے انہوں نے. وہ کس کے لیے؟ ایک تو ان چیزوں سے، دنیا کے ان اسباب سے ظاہری نفع اٹھانا ہے. سورج سے روشنی حاصل کر لی اور فائدے حاصل کر لیے، چاند سے فائدے حاصل کر لیے. ایک ہے حقیقی فائدہ ان سے اٹھانا کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. یہ ساری نشانیاں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. کہ جو سنتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. ہر چیز میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں اپنی معرفت کی. اتنے انتظامات ہیں جس کی حد کوئی نہیں. یہ کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے کہ کہیں غفلت سے زندگی نہ گزارے، کہیں اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھ لے. اپنے آنے کا مقصد اس کا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہو جائے، اللہ کی عبادت اس کو نصیب ہو جائے. اس غرض کے لیے اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا. یہ انتظامات کس لیے؟ ایک ہی ظاہری فائدے اٹھا رہا ہے، جسم کے فائدے اٹھا رہا ہے. ایک ہے کہ اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں روح، اس کا بھی فائدہ اٹھائے. روحانی فائدہ اس کا، باطنی فائدہ اس کا، اللہ کی معرفت، اللہ کے احکام کو پورا کرنا، ان چیزوں کو جیسے اللہ نے چاہا اس کے مطابق استعمال کرنا، یہ اس کے لیے اصلی غرض ہے. اور اس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. ایک دو نبی نے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. وہ کس کام کے لیے؟ اس انسان کی رہبری کے لیے. کہیں یہ خطرے میں نہ پڑ جائے، نقصان میں نہ چلا جائے. بھائی فوٹو نہ ہو، او بھائی بزرگ ہو، مسجد میں بیٹھے نا.
ریاض صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ اس کام کو مشینوں سے بچاؤ، مشینوں سے نہیں چلے گا، کام تو یہ قربانی اور اللہیت سے چلے گا، جو چیز مطلوب ہے وہ ہے للہیت، اللہ راضی ہو جائے اور کچھ نہیں چاہیے، قربانی چاہیے۔ مشین کیا قربانی کرے گی؟ یہ گشت پہ جائے گی گرمی میں، وہ تو آدمی جائے گا، ایک دوسرے کے پاس جائے گا، تقاضے اس طرح ہوں گے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ اس انسان کی رہبری کریں، اور انتہائی وہ خیر خواہ ہوتے ہیں اس کے، اپنی ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اس کی خیر خواہی میں کمی نہیں آنے دیتے کہ یہ تمہیں ہلاکت میں نہ پڑ جائے، معمولی مسئلہ نہیں ہے اس کا، تباہیوں میں گیا تو پھر اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ وہ اسے کیونکہ اللہ پاک ان کے اوپر حقیقت کو کھولتے ہیں اور ان کو دکھا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دکھایا، خواب میں کئی دفعہ یہ چیزیں دکھائیں، آپ نے بتایا کہ یہ دیکھا خواب میں نے، ایسے ہی صلاۃ کسوف، چاند سورج کو گرہن ہوا، نماز پڑھی آپ نے لمبی، آگے گئے پھر پیچھے ہٹے، پھر پوچھا صحابہ سے تم نے دیکھا کہاں، کہ وہ اسے آگے بڑھا کہ جنت کے پھلوں کو خوشہ نظر آیا کہ اس کو توڑ کے کہیں، پھر دیکھا کہ بھائی یہ تو اور عالم ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا، پیچھے ہٹا وہاں کی آگ اور عذاب نظر آئے۔ اللہ پاک نے حقائق ان کو دکھا دیے، وہ بینا ہیں، باقی ساری مخلوق نابینا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے والے ہیں، حقائق ان کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ انسان اس کے مطابق نہ چلا جو اللہ پاک چاہتے ہیں، اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر ہیں اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے، اس کے مطابق نہ چلے تو اس بیچارے کا بڑا نقصان۔ تو ایسے وہ شفیق ہیں، یہ تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ برداشت کر رہے ہیں، اور معمولی تکلیفیں نہیں پہنچائیں، ہر نبی کو تکلیفیں پہنچائیں گے، انہوں نے برداشت کیا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جیسے اب بچہ وہ اپنے آپ کو آگ میں پھینک رہا ہو تو والدہ اس کی برداشت نہیں کر سکتی، چاہے یہ والدہ کو تکلیف پہنچائے وہ اس کو آگ سے بچاتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان اللہ کو نہیں مانگ رہا، اللہ کی نہیں مانگ رہا، یہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہا، لہذا اس کی تکلیفوں کو برداشت کر کے اس کو بچانے کی پوری کوشش کرتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 950 سال تک دعوت دیتے رہے، اور قرآن پاک فرمایا کہ کلما دعوت، جب بھی ان کو دعوت دی، اور کس کام کے لیے؟ یہ تغفر لہم، کہ اللہ تم کو بخش دے، انہیں کے فائدے کے لیے دی، کہ جب بھی ان کو دعوت دی کہ آپ ان کو بخش دیں، آگے سے انہوں نے کیا سلوک کیا؟ جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، کہ کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال دیں، چہرے پر پردے ڈال دیے، انگلیاں ڈالنے سامنے ہی بتا رہے ہیں کہ ہم سننے نہیں چاہتے آپ کی بات، کہ نعوذ باللہ ایسی حرکت ہے، چہرے پر پردے ڈال دیے کہ دیکھنے نہیں چاہتے، ایسی گستاخیاں وہ کر رہے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام برداشت کر، اس لیے کہ مغفرت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اگر ان کی مغفرت نہ ہوئی پکڑے گئے تو کوئی ٹھکانا نہیں ہے ان کا۔ ایسے ہی ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام
پوری خیرخواہی کے ساتھ انسانیت پر محنت فرما رہے ہیں۔ آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا اور رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر اللہ پاک نے بھیجا۔ آپ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے اوتیت فی اللہ ما لم یؤذ احد وحفظت فی اللہ ما لم یحفظ احد، کہ اللہ کے بارے میں جتنی مجھے اذیت پہنچائی گئی اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی، اور اللہ کے بارے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں۔ جسمانی تکلیفیں، ذہنی کوفت، مختلف قسم کی پریشانیاں، ہر طرف سے آپ کو ستایا گیا، لیکن آپ کی خیرخواہی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہیں۔ اب ایسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ سخت دن بھی آپ پر آیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہاں طائف کا دن اس سے بھی زیادہ سخت، کہ ان کے عوام کو دعوت دی، خواص کو دعوت دی، تقریباً 25 دن وہاں رہے، ان کو دعوت دیتے رہے۔ آگے انہوں نے کیا معاملہ کیا، شریر قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، وہ مار رہے ہیں پتھر۔ اب یہ منظر دیکھ کر فرشتے آئے، عرض کیا اگر آپ حکم فرمائیں تو ان پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیں، لیکن آپ کے ارشاد گرامی جس کا مفہوم ہے کہ میں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہو جائیں جو ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ہے مقصد کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اور شریک ساتھ نہ ٹھہرائیں۔ ایسی امیدیں ان کی نسلوں سے باندھی ہیں، حالانکہ اتنی سخت تکلیف کا دن ہے، وہ ساری چیزیں برداشت ہیں، لیکن انسانیت کی خیرخواہی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ باہر ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مسلمانوں کے حالات لینے کے لیے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر اپنے خیمے میں ان کو لے گئے، ان کو دعوت دی، سمجھایا ان کو، کچھ بات سمجھ آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ اے ابو سفیان ابھی تک تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ اتنا آپ کے ساتھ لڑائیاں لڑی لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہاں وہ رک گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پکڑ کر خیمے میں لے گئے، پھر سمجھانا شروع کر دیا، سمجھا رہے ہیں ان کو۔ ایک خیرخواہی کا جذبہ ہے اندر، بات سمجھ میں آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، آپ نے دعوت دی، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ سردار ہیں، رئیس ہیں، ان کی کوئی حوصلہ افزائی کی جائے، عزت افزائی کی جائے، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مکہ والوں کا امن بنا ہوا تھا، خطرہ تھا ہر ایک کو،
ہر ایک کو پتا تھا ہم نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ کہ 21 سال ہو گئے، 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 8 سال فتح مکہ کے وقت مدینہ منورہ کے ہو گئے۔ ان میں ہم نے کتنا ان کو ستایا، ظالم کو بھی پتا اور مظلوم کو بھی پتا۔ تو اتنے کہ بھول گئے ہیں کیا کیا انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیا کیا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کیسے ستایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سب جانتے ہیں۔ تو اب وہ کہیں گے کہ تو ہمیں اب چھوڑیں گے نہیں، بدلے رہیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت امن کا تھا، امن مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو بھی ابی سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، تو اس کو ایک بڑی عزت بخشی۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، کتنے آدمی آئیں گے اس میں تو چند آدمی ہیں۔ آپ نے اور وسعت فرمائی جو حرم میں آ گئے اس کو امن۔ کہا بھئی تو آپ نے اور وسعت، لیکن سارے تو نہیں بچ سکتے۔ فرمایا من اغلق بابہ فهو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اندر ہو کر اس کو امن ہے۔ تو ہر ایک اپنے گھر میں امن لے سکتا ہے۔ جب یہ واپس آئے اپنے قوم کے پاس تو ان سے کہا جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے معاف کرنے والے۔ تو بیوی رکاوٹ بن گئی اندر کہ اس کی بات نہ انہوں بولے کہ یہ تمہیں مروائے گا، کیسے وہ ہمیں معاف کریں گے؟ اتنا ہم نے ان کو ستایا ہے، وہ معاف کیسے کریں گے؟ یہ کہہ رہا میری بات مانو۔ بیوی نے گرا دیا اس کو، پکڑ کے اور اوپر بیٹھ گئی اس کے، اس کی بات نہ مانو۔ اب یہی اتنی سخت بیوی رات ہوئی، دیکھنے گئی کہ بھائی کیا کریں گے، یہ باہر سے آئے ہیں فاتح بن کر، یہ تو آپ چھوڑیں گے نہیں۔ دیکھ رہی دن گزر گیا، رات شروع ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اندھیرا پھیل رہا ہے۔ باہر گئی خیموں میں، دیکھا کوئی ہے ہی نہیں ہے، کدھر چلے گئے؟ حرم آئی، دیکھا سب حرم کے اندر ہے، نماز میں، رکوع، قیام، سجدہ، دعا میں، اور دعائیں بھی ہمارے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو رات کے اس منظر نے اس کے دل کو پلٹ دیا۔ صبح گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے، اور کہہ رہی تھی کہ کل تک یہ جتنے باہر خیمے لگے ہوئے سب سے برا اور مبغوض خیمہ میرے نزدیک آپ کا تھا، اور آج میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ خیمہ آپ کا ہے۔ ابھی کیا تھا؟ ایک محنت ہوئی ہے جس محنت کی وجہ سے وہ اعلیٰ اخلاق اور اعمال نصیب ہو گئے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی، پہاڑوں سے چھلانگے لگا دیں گے، سمندر میں کود پڑیں گے، لیکن مسلمان نہیں ہوں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پلٹ دیا۔ تو ایک محنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس انسان کے لیے اتنے اسباب اختیار کیے ہیں کہ کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ خود اس کو سمجھ دی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، دنیا میں پیدا ہی اس کو فطرت پر کیا ہے۔ عالم ارواح نے اس سے پوچھ لیا کہ مسئلہ اس کا بڑا حساس اور بڑا نازک ہے کہ یہ اپنے آپ کو استعمال کیسے کرے گا۔ دار و مدار یہاں اپنے آپ کو استعمال کرنے پر ہے، اپنے اعضاء و جوارح کو اور اپنے دل کو یہ کیسے استعمال کرے گا؟ اپنی چاہت پر استعمال کرے گا یا اللہ کی چاہت پر استعمال؟ بنیاد ہی یہی ہے اس کی، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اپنی نفس کی چاہت کو چھوڑنا، رب چاہی زندگی گزارنا،
نفسائی کو چھوڑنا، جی کے چاہنے کو چھوڑنا، جو رب چاہ رہا ہے اس کو پورا کرنا۔ یہ دل اللہ نے اور کسی کام کے لیے اس کو نہیں دیا، صرف اپنی محبت، اپنی معرفت کہ اس دل کے اندر یہ چیز اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ہو، یہ استعمال اس کا ہے۔ یہ جو اعضائے جوارے اس کو دیے ہیں، اب ان اعضائے جوارے کے استعمال پر اس سے اعمال جو صادر ہوں گے، حالات اس کے اوپر ویسے ہیں۔ حالات کو اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا۔ آپ کو بڑا جو ایک محالطہ لگا ہوا ہے کہ اسباب ہوں گے حالات بن جائیں گے، اسباب نہیں ہیں حالات نہیں بنیں گے۔ اسی کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ اسباب اختیار کیے گئے تاکہ حالات بن جائیں۔ اسباب کم ہیں حالات کم ہوں گے، قوتیں اور صلاحیتیں اس پر لگ رہی ہیں۔ انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، مردوں کی، عورتوں کی، ہر ایک کی سوچ بھی یہی ہے، محنت بھی یہی ہے، اسباب ہوں گے تو کام بنے۔ انبیاء علیہ السلام رخ دیکھتے ہیں، حالات کا بننا اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ نہیں رکھا، حالات کا بننا اس کے اعمال کے ساتھ رکھا ہے۔ اور اس کے جسم سے جو اعمال نکلتے ہیں ان اعمال کو بھی اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا، تو وہ اعمال کے ساتھ جوڑنا، اس کے ساتھ نہیں جوڑا کہ مال ہوگا تو اس کا جسم کام کرے گا، آنکھ دیکھے گی، کان سنے گی، زبان بولے گی۔ مال نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اس کے اعضاء جوارے کام نہیں کر رہے، دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا۔ مال کے ساتھ نہیں جوڑا، اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ اس اعضاء جوارے کے استعمال کو دل کے ساتھ جوڑا۔ دل چاہتا ہے اس کا تو بات کرتا ہے، دل نہیں چاہتا ہے تو کہتا ہے اس آدمی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ دل کے ساتھ اعمال کو جوڑا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بنیادی محنت اس انسان کے دل پر ہے، دل کا رخ ٹھیک ہو جائے، دنیا سے پھر کر آخرت کی طرف، اسباب سے پھر کر اعمال کی طرف، اور اس مخلوق سے ہٹ کے خالق کی طرف اس کا دل متوجہ ہو جائے، اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوں گے، اعمال ٹھیک ہوں گے تو سارے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اعمال اللہ نے اس کو دار و مدار بنایا، لیکن اصل دل ہے، یعنی اس انسان کو جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ خود انسان ہے، اس کا عمل بڑی تاثیر ہے اس کے اندر۔ جیسے آگ دیکھتے ہیں، آگ پر پانی ڈالو فوراً بجھ جائے گی، پٹرول ڈال دو تیز ہو جائے گی، اس کی تاثیر ہے۔ اس سے زیادہ تاثیر ہے انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کی۔ یہ تاثیر وقتی ہے، یہ اثر وقتی ہے۔ اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کے اثرات صرف اس پر نہیں، پورے عالم پر ہیں، صرف اس دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی کہ ایسے اثر رکھتے ہیں۔ معمولی چیز نہیں ہے کہ جو مرضی کر لے، جو مرضی سن لے۔ اللہ نے اس کی رہبری فرمائی، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ حالات لانے والی ذات اللہ ہے، زندگی ہے، موت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، اور تنگدستی ہے، فراخی ہے، امن ہے، خوف ہے، جو بھی حالات اس کے اوپر آ رہے ہیں، الفتیں اور محبتیں ہیں یا نفرتیں اور عداوتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حالات لانے کا ایک ضابطہ ہے۔ اسے کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، مستقل ایک ضابطہ ہے۔ ایمان اعمال ہیں، اپنے اختیار کو صحیح استعمال کر رہا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر حالات ٹھیک کر کے لاتے ہیں، چاہے ظاہری نقشہ کچھ نظر آئے۔ اور اگر ایمان اعمال بگڑے ہوئے
تو اللہ پاک اس کے اوپر حالات کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، چاہے ظاہری نقشے میں حالات بنتے ہوئے نظر آئیں۔ ایسا ضابطہ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ظاہری حالات کیا ہیں؟ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، 2 دفعہ غلام بنا کر بیچے گئے اور تہمت لگائی گئی۔ حالات ظاہری نقشے تو یہ اور قیدخانے میں ڈال دیے گئے، لیکن اندر کی دولتیں ان کے پاس ہیں، اعمال ان کے پاس ہیں، ایمان، تقویٰ، صبر کی دولت ان کے پاس ہے۔ بڑے سخت حالات آئے، اللہ نے ان سے نکال دیا۔ بڑا سخت امتحان آیا، بند دروازے ان کے لیے اللہ نے کھول دیے، جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مقدمہ ان کا چلائے، کوئی پیروی کرے اس کی، پردیسی آدمی ہے، کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ لیکن جب ایمان و اعمال ٹھیک ہو، نظام اللہ کا چلتا ہے، دنیا کے نظاموں سے کچھ نہیں ہوتا، نظام صرف اللہ کا چلتا ہے۔ بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھایا، اس نے خواب اپنے ساتھیوں سے پوچھا، وہ کہنے لگے غوث و احلام، ایسے ہی خیالات ہیں، تمہارے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اس کو تسلی نہ ہوئی۔ یوسف علیہ السلام سے جب پوچھا تو آپ نے خواب کی تعبیر بھی بتا دی، یہ حالات آئیں گے، اور مزید تدبیر بھی بتا دی کہ ان حالات میں کیا کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے سوچے ایسا قیمتی آدمی، ایسا سمجھدار ہم نے جیل میں ڈال رکھا ہے۔ حکم دیا کہ تو نے بھی میرے پاس لے کر آؤ ان کو، کہ اس آدمی سے تو ہم فائدہ اٹھائیں، اپنے امور سلطنت میں ان سے مشورے لیں، ایسا قیمتی آدمی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام باہر نہیں آئے، کہا پہلے مسئلہ تو صاف کرو۔ فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، کہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے کیا وجہ ہے، ان سے بات پوچھی جائے، کیونکہ باہر تو تہمت لگائی گئی ہے، یہ مشہور کر رکھا ہے۔ اب جب بات پوچھی گئی، حقیقت سامنے آ گئی، عزیز مصر کی بیوی بھی کہنے لگی الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه، اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے اپنی طرف بلایا پھسلایا تھا، لیکن یہ سچے لوگوں میں سے ہیں، میرے جال میں یہ نہیں پھنسے، اب یہ بات واضح ہو گئی۔ لیکن توجہ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ۔ اب حالات آئے، ملک کا نظام ایسے حالات کے فقر و فاقہ پھیل جائے گا، قحط ہوگا، کوئی آدمی صحیح نظر نہیں آ رہا کہ ان حالات میں کیسے غلہ تقسیم کرے، پہلے سے حال بگڑے ہوئے ہیں، ہر ایک ہی اپنے کو ہی پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنوں کو ہی دینے میں لگا ہوا ہے۔ تو بتا دیا مجھے تمہاری حکومت سے کوئی غرض نہیں، غرض والا نظام ٹھیک نہیں چلا سکتا۔ اور اس موقع پر کہ جہاں کوئی اور نظر نہ آ رہا، جس کو اللہ نے استعداد دی ہے، اس کو فرماتے ہیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ ویسے تو کاموں کی ذمہ داری کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ جی مجھے یہ کام دے دو، میں یہ کرتا ہوں، مجھے یہ بڑا بنا دو، یہ بات نہیں۔ یہ نبی ہے، ہر نبی معصوم ہوتے ہیں، اندر یہ خواہش نہیں ہوتی، وہ جو پیش کر رہے ہیں انسانیت کو فقر و فاقہ سے بچانے کے لیے، ورنہ نظام تباہ ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر ایسے آدمی کو پیش کرنا ایک ضروری ہو جائے گا۔ تو وہ پیش کیا، وہ خدمت ایسی کی کہ دور دور تک بات پہنچ گئی کہ بڑا اچھا نظام ہے تقسیم کا۔ ان کے بھائی بھی آ گئے، انہوں نے جو ہی دیکھا اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، اور وہ نہیں پہچان سکے، ایک دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ، پھر بات ان کے اوپر پہنچی۔ پھر نے کہا انک انت یوسف، کیا آپ ہیں یوسف؟ لگے ہاں انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔
وہ حیران ہو گئے کہ ہم نے کیا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے اور یہ کہاں پہنچے ہیں کہ ہم نے تو غلام بنا کے بیچ دیا اور یہ کس درجے پر پہنچے ہیں. تو انہیں بتا دیے یہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ ہے اور قانون ہے، من یتقی ویصبر، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور صبر اختیار کرے گا اللہ پاک دنیا آخرت کی بلندیاں اور عزتیں اس کو نصیب فرمائیں گے. یہ تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، قانون ہے اللہ کا، تقوی ہے اور صبر ہے. تو جو سمجھ میں نہیں آ رہی چیزیں وہ بھی اللہ پاک نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے. اور اسی فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، کہ اگر تم صبر اور تقوی کو اختیار کرو تو دشمن کا مکر و فریب ذرا بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ایسی قوتیں ہیں کہ سارے مکر اس کے سامنے بیکار ہو جاتے ہیں، ساری چالیں اس کے سامنے بے چال اور بیکار ہو جاتے ہیں. یہ صبر اور تقوی وہ قوت اللہ نے نصیب فرمائی. دنیا میں آئے اس کو حاصل کرنے کے لیے تقوی کی دولت ہو. تقوی کیا؟ ایسے اپنے آپ کو گزارے زندگی جیسے کہ تنگ راستہ ہے، دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں، اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے گزر جائے، یہ تقوی ہے. معاصی ہیں، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، نفس کی خواہشات، شیطان کے جال ہیں، اپنے آپ کو بچا کے نکل گیا، یہ تقوی ہے. اس کو کہ جو اللہ پاک نے سیدھا راستہ بتایا ہے اس پر رہے اور صبر کرے، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر جم جانا، اور کوئی مشکلات پیش آئیں تو ان پر کو برداشت کرنا، یہ صبر. ان دولتوں سے اللہ پاک اس کو دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرماتے ہیں. تو حالات ظاہری نقشہ کچھ بھی بن جائے، اندر بنا ہوا ہے، اللہ پاک حالات کو بنا کے رکھ دیتے ہیں. قارون کا ظاہری نقشہ بنا ہوا تھا، فرعون کا ظاہری نقشہ بنا ہوا تھا، نمرود کا ظاہری نقشہ بنا ہوا تھا. اور یہ نافرمان قومیں جو گزری ہیں، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، ان کا ظاہری نقشہ بنا ہوا ہے. باغات ہیں، تجارت ہے، جسمانی قوتیں ہیں، اور اس کے گمنڈ میں وہ آئے ہوئے ہیں، لیکن ایمان اور اعمال بگڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے ظاہری نقشوں میں تباہ و برباد کر دیا. یہ نہیں کہ یہ نقشے بچا گئے ان کو. تو یہ قرآن پاک میں جو قصے بیان کیے ہیں، اس لیے کہ یہ امت سمجھ جائے. تجارت میں جو کامیابی نظر آ رہی ہے قوم کے پاس تھی، بین الاقوامی درجے کی تجارت ہے، بڑی دور دور تک تجارت پھیلی ہوئی ہے، بڑی منڈیاں ہیں ان کے پاس، لیکن اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے اسی تجارت میں تباہ کر دیا. تجارت بچانے والی نہیں ہے. تجارت میں اللہ کا جو حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو اس کے مطابق ہے، اس کو پورا کر لیا، اب یہ بچے گا. ایسے ہی باغات ہیں، لیکن وہ باغات اور کھیتیاں اور پانی کا انتظام اور ڈیم جو نقشے بنائے تھے وہ ذرا بھی کام نہ آئے. جب پکڑ آئی اللہ پاک کی، انہی نقشوں کے اندر اللہ نے تباہ کر دیا. تو اس امت کے لیے راہبری ہے کہ یہ نقشے نہیں بچا سکیں گے کہ کھیتیوں سے مسئلے حل ہوں گے، باغات سے اور پانی کے انتظامات سے مسئلے حل ہوں گے. جب ان کھیتیوں کے اندر اللہ کا حکم پورا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے مطابق، اب یہ چیز اس کو کام آئے. ورنہ یہی کھیتیاں، یہی باغات، یہ پانی کے انتظامات تباہی کا ذریعہ ہے. کہ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ گیا تباہی آ گئی. سمجھتے ہیں فلاں چیز ٹوٹ گئی، فلاں چیز. اللہ کا حکم سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کا امر ٹوٹ گیا، سب سے بڑی تباہی. نماز نہیں پڑھی، سب سے بڑی تباہی.
روزہ نہیں رکھا، سب سے بڑی تباہی، زکوٰۃ ادا نہیں کی اور عوامر اللہ کا حکم پورا کر لیا، حالات بگڑے ہوئے ہوں اللہ پاک بنا دیتے۔ تو یہ قرآن پاک میں کس سے بیان کیے؟ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جی تاریخی معلومات ہو رہی ہیں، قومیں کیسی تھیں؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے کہ اس سے انسان کو ہدایت ملے۔ یہ ظاہری اسباب اس کے کام نہیں آئیں گے، قارون کا ظاہری نقشہ اس کے کام نہیں آیا کہ اس کے ظاہری نقشے کو دیکھ کر لوگ بھی کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمیں بھی ایسا ملتا جیسے اس کو ملا، یہ تو بڑے خزانے والا، بڑے نصیبے والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ علم والوں نے جو دنیا سے بے رغبت تھے، انہوں نے کہا علاقت ہو تمہاری اللہ کی طرف سے جو ثواب ملنے والا ہے وہ بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، یہ بہتر ہے، دنیا کی چیزیں بہتر نہیں کہ جو اس کی اب جب پکڑ آئی تو اسی سارے اسباب کے ساتھ زمین میں قیامت تک دھنستا رہے، وہ چیزیں نہ بچا سکیں اس کو۔ بچانے والی چیز اللہ کا امر ہے، اس کی حفاظت کر لی، یہ انسان بچ کے رہے گا چاہے ظاہری نقشہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کا امر توڑ دیا، ظاہری سارے نقشے موجود ہیں، یہ تباہی سے بچ نہیں سکتا۔ یہ بات دل کے اندر اتر جائے، اب جب دل کے اندر یہ اللہ کی عظمت، اللہ کے اوامر کی عظمت اترے گی، اس کی زندگی خود بخود ٹھیک، ہر موقع پر اللہ کا امر کی عظمت، جتنا امر کی عظمت ہوگی اتنا ہی اس کے دل کے اندر اخلاص ہوگا کہ عظیم چیز وہ صرف اللہ کا امر ہے، کسی کی طرف توجہ اور التفات نہیں ہوگی، یہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، اللہ کیا کہیں گے۔ دنیا کی ان چیزوں سے کہ یہ مل جائے، شہرت ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، اللہ کے امر کی عظمت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کا امر بڑا ہے، تو یہ محنت اس لیے ہو رہی ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کے اوامر کی عظمت پیدا ہو جائے تاکہ اس انسان کا اختیار صحیح استعمال ہو جائے، اپنی مرضی پر نہ چلے، جس نے پیدا کیا ہے اس کی مرضی پر چلے۔